اگر کوئی شخص نماز کے دوران ایسی شرٹ پہنے جس پر کسی جانور مثلا گھوڑے کی تصویر بنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اجتہادی مسائل ہیں جو فقہاء نے لکھے ہیں تصویر کی وجہ سے. تو وہ آپ نے عبادت کی غرض سے تو نہیں رکھا ہوا اگر گھوڑا لگایا ہوا ہے. ہاں اگر آپ نے تعظیم کے لیے لگایا تو چاہے لگایا ہوا ہے چاہے مصلی پہ بنا ہے پھر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی چھوٹا سا گھوڑے کا سمبل یہاں پہ بنا ہوا ہے بعض اوقات ہوتا ہے تو آپ کا مسئلہ نہیں, لیکن اس دن سے ڈر جائیں کہ آپ کی شرٹ کے پیچھے کوئی گھوڑا بنا ہوا, کیونکہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھے گا نا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے کوشش کریں ایسی شرٹ پہنیں جس کے سامنے ہو اگر آپ کو مجبوراً پہننا پڑے. باقی اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض فقہاء نے کہا کہ آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے سامنے نماز نہ پڑھیں. یہ ساری فقہی بحثیں ہیں اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کی تصویر سامنے لگی ہوئی ہے تو تعظیم کا خیال آ سکتا ہے. تو بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ اگر گھر میں کہیں بھی تصویر لگی ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی یہ ایک دور کی بات ہے. تصویر چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں ہے نبی اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے آپ کے پردہ ایسا تھا جو رنگین تھا, تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اس کو بدل دو, نماز میں میری توجہ اس کی وجہ سے بٹ گئی. تو وہ تو آپ نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس پہ اگر ہم جان کی مان پائیں تو عرض کریں گے مسجدوں میں آپ نے جو اتنے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں یہ بھی توجہ کو بانٹتے ہیں. میں تو اسی لیے تبلیغی جماعت کی مسجدیں بڑی پسند کرتا ہوں. بالکل سادہ سی مسجدیں ہوتی ہیں. آپ رائیوڈ میں بھی چلے جائیں, سمپل سفیدی میں جس مرکز میں بھی چلے جائیں, سادہ مسجد ہے, سادہ فرش. وہ مسجد کو اس طریقے سے مزین کرنا کہ لوگوں کی توجہ بٹ جائے یہ بالکل کرتے ہیں. اب رہا معاملہ حرمین کا تو ظاہر وہاں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اس کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی وہاں پر بھی جو بہت زیادہ فضول خرچی والا معاملہ ہوا ہے جس طرح سونے کے تار کے ساتھ غلاف کعبہ بنانا, میں تو اسے فضول خرچی سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے حرمین کے جو مینار ہیں ان کے اوپر کتنے ٹن سونے کا جناب اوپر چھوٹا سا وہ گنبد بنا کے سمبل کے طور پر رکھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے مینار جو بنائے ہوئے ہیں. یہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نبی اسلام اپنی مبارک زندگی میں ایسا نہ کرتے. خلفائے راشدین کے پاس اتنا پیسہ آیا تھا, انہوں نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. مسجدیں توسیع ضرور ہوئی لیکن کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ سونے کا کوئی دروازہ بنوا دیا یا سونے کے تار کے ساتھ غلاف کعبہ ہو گیا. یہ فضول خرچی والا معاملہ ہے.